یزدان نے بنا موبائل کی جانب دیکھے اسے حرمت کی طرف بڑھایا گیا تھا، جسے حرمت نے جلدی سے لے کر کال کاٹ دی تھی۔ یزدان کی گہری نظریں حرمت کی طرف تھیں اور پھر حرمت یہ گھبراہٹ اور بوکھلاہٹ نوٹ کر رہا تھا۔ وہ کچھ دنوں سے حرمت کی یہ عجیب حرکتیں اور بات بات پر گھبرا جانا دیکھ رہا تھا، مگر اس سے کچھ بھی پوچھا نہیں تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ حرمت خود ہی اس پر ٹرسٹ کر کے اس سے اپنی ساری پرابلمز شیئر کرے۔ ضرور کوئی نہ کوئی گڑبڑ تو تھی جو حرمت اتنا عجیب بیہیو کر رہی تھی، اور اسی وجہ سے وہ اس کو بتانا نہیں چاہ رہی تھی۔ حرمت، کیا تمہیں مجھ سے کچھ کہنا ہے؟ یزدان واپس ڈریسنگ ٹیبل کی جانب مڑتا اس سے مخاطب ہوا تھا۔ نہیں، کچھ بھی تو نہیں، وہ اس سے کہہ گیا تھا، لیکن نہیں، اس کو تو ایسی تو کوئی بات نہیں۔ یزدان کا پوچھنا عمل کی گھبراہٹ میں مزید اضافہ کر گیا تھا۔ اس کے انکار پر یزدان بنا مزید کوئی سوال کے اس بات میں سر ہلا گیا جب اسی وقت موبائل پر آتی یزدان کی کال دیکھ کر وہ اس کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ اوکے، میں آ رہا ہوں، سب ٹھیک تو ہے نا؟ صدام اسے نیچے ڈرائنگ روم میں بلا رہا تھا۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ حرمت، جو ایک سائڈ پر کھڑی یزدان کو حقیقت بتانے نہ بتانے کا فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی، اسے باہر جاتا دیکھ کر جلدی سے پوچھ بیٹھا۔ اس نے اپنی پڑھائی سے ٹائم نکالتے ہی بہت سارے اپنے ایسے لیکچرز تیار کیے تھے جو کسی بھی طرح حادثے کا شکار زندگی سے مایوس انسان کو زندگی کی جانب واپس موڑ سکتے تھے۔ حرمت کی کھنکتی زندگی سے بھرپور آواز، اس کا مسکراتا چہرہ، اس سے مزید سب کچھ چھپا گیا تھا۔ پاک کی سوچ بے شک دقیانوسی تھی، مگر اس کا شک ٹھیک نکلا تھا۔ حسن رحمانی کا وہ پاگل پوتا جس کا نام یزدان رحمانی تھا، جس کے دماغ پر نہ صرف معصوم سی حرمت کی باتوں نے اثر کیا تھا بلکہ اس کے دل کو بھی تو یہ لڑکی بھا گئی تھی۔ صبح شام یزدان کے سامنے حرمت کی یہ ویڈیو چلتی رہتی اور اس ٹائم میں کسی بھی یزدان کے روم میں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ اگر کوئی دوائی دینے کی خاطر جانے کی کوشش بھی کرتا تو دروازے سے ہی کسی چیز سے اپنا سر پھڑوا کر واپس آ جاتے تھے۔ ان ویڈیوز کے ساتھ ساتھ یزدان کی حرمت سے دیوانگی کے بارے میں صرف حسن رحمانی ہی واقف تھے، اور اس بات سے بھی انہی ویڈیو کی بدولت یزدان 2 سال بعد ٹھیک ہو چکا تھا۔ اس لیے جب صدام نے ان کو حرمت کی تصویر بھیج کر نکاح کے بارے میں پوچھا تھا تو اس سے پہلے ہی انہیں یزدان کی جانب سے ہر حال میں ہاں کرنے اور باقی سب گھر والوں کو بھی منانے کی دھمکی بھی مل چکی تھی، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ حرمت حسن رحمانی کے امریکہ چلے جانے کی وجہ سے حرمت کا ان سے رابطہ ختم ہو چکا تھا، اور حرمت کب سے اپنی ویڈیوز کے بارے میں بھی بھول ہی چکی تھی، اور وفاق کی وجہ سے سیمینارز اٹینڈ کرنا بھی۔ حسن رحمانی نے مسکراتے ہوئے حرمت کی ساری کنفیوژن کلیئر کر دی تھی، اور تو وہ یزدان تھے جن کے لیے میں نے ویڈیوز بنائی تھی۔ حسن رحمانی نے اس کے سامنے 1-2 بار ہی یزدان کا ذکر کیا تھا، جو کہ اپنی ملکڑ طبیعت کی وجہ سے بھول چکی تھی، اور نہ ہی شادی کے بعد یہاں کسی نے اس کے سامنے حسن رحمانی کا ذکر کیا تھا۔ جہاں یزدان کی اب سے نہیں بلکہ پہلے سے بہت اپنے لیے اس کی دیوانگی کا جان کر حرمت کا دل دھڑکا تھا، وہیں اس بات نے اس کا دل دکھ سے بھر دیا تھا کہ یزدان سے کتنی بے دردی سے ایک ہی پل میں اس سے کہ اپنے چھن گئے تھے۔ یزدان اندر سے کس قدر تکلیف میں ہوں گے، کتنا در سہا انہوں نے یزدان کا سوچتے حرمت کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے تھے۔ مگر میرا پوتا بہت مضبوط دل و دماغ کا مالک ہے، پچھلے 4 سالوں سے ڈپریشن کی تکلیف میں برداشت کر رہا ہے، مگر اس کا صبر آج تک نہیں ٹوٹا۔ حسن رحمانی کے لہجے میں پوتے کے لیے بے پناہ فخر تھا، جسے محسوس کرتے حرمت بھی بھیگی آنکھوں سے مسکرا دی تھی۔ یزدان رحمانی ظاہری طور پر جتنا بھی غصے والا اور بقول حرمت کے جلاد بنا رہتا ہے، مگر اندر سے وہ بہت ہی پیار کرنے والا ایک محبت بھرے دل کا مالک انسان تھا، جس کے دل کی دھڑکنیں حرمت کی وجہ سے دھڑکتی تھی۔ حرمت اپنی قسمت پر نازاں ہوئی تھی۔ وہ بلال کی دل سے مشکور ہوئی تھی، جس نے واقعی ایک اچھے بھائی ہونے کا ثبوت دیتے حرمت کے لیے یزدان جیسا ہمسفر چنا تھا، جو نہ صرف اسے زیادہ چاہتا تھا بلکہ اسے کئی زیادہ عزت بھی دیتا تھا۔ حرمت بھابی، آپ کو صدام بھائی بلا رہے ہیں۔ عائشہ نے حرمت کو صدام کا پیغام دیتے ہوئے اس کے کمرے میں نبیہہ عائشہ کے ساتھ باتوں میں مصروف حرمت کے پاس آتے ہوئے بولی تھی۔ انہیں کہو میں بزی ہوں۔ حرمت اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے بولی تھی، ایک بار بات تو سن لیں، یزدان کو کہیں اس بات پر غصہ نہ آ جائے۔ عائشہ نے حرمت کی ضد پر اسے پیار سے پچکارتے ہوئے کہا، آتا ہے تو آتا رہے، میں نہیں ڈرتی ان کے غصے سے۔ حرمت بہت ہی نڈر ہی بنی اپنے پیچھے کھڑے یزدان کو دیکھ نہیں پائی تھی، جسے دیکھ عائشہ چپکے سے وہاں سے کھسک چکی تھی۔ بڑے آئے تیسمار خان، بہت غصہ آتا ہے نا؟ ابھی میرے غصے سے واقف نہیں ہے۔ حرمت خود سے ہی بڑبڑاتی کرسی سے اٹھ کر جیسے ہی پلٹی تھی، یزدان سامنے کھڑا دیکھ کر ایک لمحے کے لیے ڈر گئی تھی۔ یزدان سینے پر بازو باندھے خوشمگی نظروں سے حرمت کو گھور رہا تھا، جو 3 بار اسے پیغام بھجوا چکا تھا، مگر وہ مسلسل انکار کیے جا رہی تھی۔
وہ میں حرمت نے کچھ بولنا چاہا تھا مگر یزدان کے اگلے عمل نے اس کی بولتی بند کر دی تھی۔ وہ اسے بازو میں اٹھا کر رحمانی ہاؤس کی جانب بڑھ گیا تھا۔ حرمت اس طرح سرعام یزدان کی اس حرکت پر حیا سے لال ہوتی مزاحمت کرنے لگی تھی مگر یزدان کی گرفت سخت تھی۔ یزدان یہ کیا حرکت ہے؟ کوئی دیکھ لیتا تو؟ آپ کو کچھ سمجھ نہیں آتی؟ یہ کیا ہے؟ حرمت کا چہرہ اسی خوف سے لال ٹماٹر ہو چکا تھا۔ ڈیئر وائف، ابھی تو کوئی تھا ہی نہیں باہر، اگر سب لوگ بھی ہوتے تب بھی نہ تم مجھے روک سکتی تھی اور نہ ہی میں کسی اور سے ایسی کوئی جرت ہے کہ جو یہ تم جانتی ہو کہ میں کتنا بے شرم ہوں، تو پھر پبلک پلیس پر آرام سے میری بات مان لیا کرو ورنہ تمہاری ضد پر تمہیں ہی بھاری پڑتی ہے۔ یزدان کی اس قدر ڈٹھائی پر حرمت اسے گھر کر آئے گی تھی۔ مجھے آپ سے بات ہی نہیں کرنی، آپ نے صدام بھائی کے سامنے میری انسلٹ کی ہے۔ حرمت یزدان کے پاس سے ہٹ کر صوفے پر جا بیٹھی تھی۔ اچھا، تو تمہاری نظر میں وہ انسلٹ تھی؟ مجھے تو ایسا فیل نہیں ہوا۔ اس کو انسلٹ کہتے ہیں، یزدان اسے چڑھا کر بولا تھا۔ یزدان بھی اس کے ساتھ میٹھے بیٹھتے ہوئے بولا لیکن حرمت نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ میں غصہ ہوا تھا مگر تم پر نہیں، تمہاری فکر میں اور خود پر۔ اس دن یونیورسٹی میں ہی تمہاری گھبراہٹ نوچ کر چکا تھا۔ مجھے لگا تم خود ہی مجھے اپنی پرابلم شیئر کرو گی۔ اس سب میں لاپرواہی برتنے کے بجائے اسی دن ہی مجھے پتہ لگوا لینا چاہیے تھا۔ تمہیں اتنے دنوں کا ٹارچر تو برداشت نہ کرنا پڑتا۔ آئی ایم ریلی سوری۔ صدام کا بگڑا یزدان رحمانی جو آج تک معافی مانگنا تو دور غلطی پر بھی مشکل سے تسلیم کرتا تھا، آج نہ صرف پورا غلطی نہ ہوتے ہوئے بھی خود کو قصوروار ٹھہرایا تھا بلکہ معافی بھی مانگی تھی۔ پہلے شدید ناراضگی کا شکار حرمت کو یزدان کا معافی مانگنا بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا لیکن اس کے باوجود بھی اس نے حرمت سے معافی مانگی تھی۔ اور اب آئی ایم سوری، غلطی میری ہے، مجھے پہلے دن سے ہی آپ کو بتا دینا چاہیے تھا۔ حرمت یزدان کے کندھے پر سر رکھتے ندامت کا اظہار کرتے بولی تھی، مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے۔ یزدان حرمت کے گرد اپنے بازو کا گھیرا تنگ کرتے ہوئے بولا تھا، کیا؟ حرمت نے اس کے کندھے پر سر نہیں ہٹایا تھا جب صدام نے اس کے آگے ڈائیورس کے پیپر لہرائے تھے۔ میں نے فارغ کو طلاق دے دی ہے، وہ میرے دشمنوں کے ساتھ مل کر میرا ہی پیسہ اتنے سالوں سے میرے خلاف استعمال کر رہی تھی۔ یزدان کی بات پر حرمت کو بہت دکھ ہوا تھا۔ کیسی عورتیں ہوتی ہیں یہ جو پیسوں کی لالچ میں اپنے گھر برباد کر دیتی ہیں اور زندگی بھر پچھتاوے کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ حرمت یقین سے یہ بات کہہ سکتی تھی کہ فارغ ویسے پچھتائے نہ پچھتائے مگر یزدان رحمانی جیسے شخص کو اپنی زندگی سے نکال کر بہت غلطی کر چکی تھی۔ ایسی محبت اور عزت کرنے والے مرد بہت قسمت والیوں کو ملتے ہیں اور فارغ نے اپنی بد قسمتی کو خود ہی اپنی اور بلایا تھا۔ یزدان، حرمت وہ پیپرز یزدان سے لے کر ٹیبل پر پھینکتی مکمل طور پر اپنی جانب متوجہ کرتے ہوئے بولی تھی۔ وہ انگلی سے یزدان کے سینے پر اپنا نام لکھ رہی تھی۔ یزدان اس کی ہر ادا پر وارے جا رہا تھا، آئی ریلی لو یو۔ آپ جلاد وحشی کچھ بھی نہیں، آپ بہت اچھے ہیں۔ حرمت کو جب حسن رحمانی سے ساری حقیقت پتہ چلی تھی تو وہ ابھی تک یزدان کی بے پناہ محبت کے سحر میں کھوئی ہوئی تھی۔ اس وقت بھی اسی کے زیر اثر بولتی ہوئی یزدان رحمانی کے دل کی تار بری طرح چھیڑ چکی تھی۔ اچھا جی، تو مطلب مجھے پیار کرنے کی اجازت ہے؟ یزدان گرین سگنل ملتے ہی پٹری سے اتر چکا تھا۔ نہیں یزدان، میں نے ایسا کچھ نہیں بولا۔ حرمت کو خود پہ ہی غصہ آیا تھا کہ وہ شیر کی کچھار میں قید ہو کر ایسی گل افشانی کرنے کی آخر ضرورت ہی کیا تھی؟ یزدان حرمت کے بالوں سے کیچر نکال کر اسے معطر کر دینے والی مسحور کن خوشبو اپنے سانسوں میں اتارنے لگا تھا۔ یزدان اس کے گردن سے بال ہٹا کر اس پر جھکا تھا اور اگلے 5 منٹ میں اس نے حرمت کے اپنے لیے خیالات واپس تبدیل کر دیے تھے۔ یزدان رحمانی، آپ ایک نمبر کے جلاد، وحشی اور جنگلی انسان ہیں۔ حرمت خود کو یزدان سے آزاد کرواتی چاہیے تھی جس کے جواب میں یزدان نے کہکا لگاتے اسے مزید اپنے قریب کیا تھا۔ ایس پی صاحبہ، لگتا ہے تمہیں اپنے بھائی کی زندگی عزیز نہیں۔ 3 دن گزر چکے ہیں اور مگر ابھی تک تمہاری جانب سے کوئی جواب نہیں ملا مجھے۔ اگر یہ کام نہیں کر سکتی تو اتنا ہی بتا دو، تمہارے بھائی کی لاش کہاں بھجوانی ہے، تمہارے گھر یا تھانے؟ مایوس زہر ہند لہجے میں بات کرتا ہوا بولا، کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ عمل کا سگا بھائی تھا جو کسی مہرے کی طرح استعمال کرتا، اپنا کام نکل جانے کے بعد اسے دھمکا رہا تھا۔ عمل نے مٹھیاں پیچھے خود پر قابو کرنا چاہا تھا اور اس کا دل چاہا تھا کہ اس شخص کی گھٹیا باتیں سنے بغیر ہی کال کر دے مگر اس وقت اسے ایسا نہیں کر سکتی کیونکہ اس کی کال کی لوکیشن ٹریس کی جا رہی تھی جس کا وہم و گمان بھی ہمایوں کو نہیں تھا۔ وہ تو یہی سمجھ رہا تھا کہ اس نے عمل کو بری طرح سے ذہنی ٹارچر کر کے کچھ بھی مزید کوئی پلاننگ کرنے یا بتانے کے قابل نہیں چھوڑتا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ عمل اگر بھائی کے معاملے میں بد نصیب تھی تو شوہر کے معاملے میں بہت خوش نصیب تھی جو اپنی ذرا بھی پرواہ کیے بغیر اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ صدام نے عمل کو صاف لفظوں میں
کہہ دیا تھا اگر کوئی حل اور نہ نکل پایا تو ان دشمنوں کے آگے پیش ہونے کو تیار تھا، کیونکہ وہ اور یزدان اپنا بیک اپ پلان تیار کر چکے تھے جس کے تحت انہیں ہمایوں کو سچائی عمل کے سامنے بھی لانی تھی، مگر عمل صدام کی جان کسی صورت خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ وہ اپنے بل بوتے پر ان دشمنوں کو پکڑنا چاہتی تھی۔ نہیں پلیز کچھ ایسا مت کرنا، تم جانتے ہو صدام جعفر کتنا شاطر ہے، اسے اتنی جلدی اپنی باتوں میں لانا آسان نہیں، مجھے کچھ وقت تو لگے گا نا، پلیز تھوڑی سی مہلت دے دو، میں اسے بہت جلد دھوکے سے تم لوگوں تک لانے کی کوشش کروں گی۔ عمل اپنی دھن میں بولتی اپنے آفس میں داخل ہوتے صدام کو نہیں دیکھ پائی تھی جو اپنی بیوی کے منہ سے اس قدر تعریف پر اشش کر اٹھا تھا۔ وہ اسے گھوری سے نوازتا اس کے سامنے رکھی کرسی پر جا بیٹھا۔ عمل جو بڑے مزے سے اس شخص سے بات بڑھانے کے لیے کچھ بھی بولے جا رہی تھی، خود کو شاطر کیے جانے پر صدام کے چہرے پر بننے والے ایکسپریشنز کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ اسے نہیں اندازہ تھا کہ دشمن کے سامنے ایس پی عمل کے ساتھ اس طرح کسی چیز کو بھی ٹکر لینے کی۔ دیکھو پلیز، میں نے کہا نا، مجھے میرے بھائی کی زندگی زیادہ عزیز ہے۔ صدام جعفر کو بہت جلد میں اپنے چنگل میں پھنسا لوں گی۔ عمل کے ہر بات کے جواب میں صدام کے چہرے کے بدلتے ملحوظ کن تاثرات عمل کو بہت مزہ دے رہے تھے، اس لیے اس کے منہ سے جو بھی نکل رہا تھا بولتی جا رہی تھی، جبکہ اتنے دنوں بعد عمل کا مسکراتا چہرہ صدام کا دل خوش کر گیا تھا۔ پورے 5 منٹ بعد کال بند کرتے عمل نے سکھ کا سانس لیا تھا، مگر صدام کے تاثرات اسے بخشنے کے موڈ میں بالکل بھی نہیں لگ رہے تھے۔ اور تو کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ میں شاطر ہوں۔ اوہو واہ جی واہ، صدام اپنی کرسی سے اٹھتا ہوا عمل کی جانب آتے ہوئے بولا تھا، جبکہ عمل نے اس کو جارحانہ انداز میں اپنی جانب بڑھتا ہوا دیکھ کر آنکھوں سے وہیں رک جانے کا اشارہ کیا تھا۔ دیکھیں مسٹر صدام جعفر، میں اپنی ڈیوٹی کر رہی ہوں اور آپ میرے آفس میں آ کر یوں ڈرا نہیں سکتے۔ عمل صدام کے تیور دیکھ کر واقعی کنفیوز ہو چکی تھی، کیونکہ صدام عمل کی کرسی کو اپنی جانب موڑتا، کرسی کے ہینڈز پر اپنے ہاتھ جماتا عمل کے اوپر بالکل چھا چکا تھا۔ اوہ تم مسز صدام جعفر ڈرتی بھی ہیں؟ اچھا، مجھے تو اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ صدام نے گہری نظروں سے عمل کا بلیک سکارف میں لپیٹا چہرہ دیکھا جو اس وقت اور زیادہ پکیزہ اور حسین لگ رہا تھا۔ ہاں تو اور کیا، آپ نے اتنا ڈرا کر جو رکھا ہوا ہے۔ صدام کی بڑھتی ہوئی شوخیوں پر عمل کا چہرہ لال ہو چکا تھا، جبکہ عمل کے اس سنگین الزام پر صدام نے اسے آنکھیں دکھائی تھی۔ چنگل میں تو آپ نے پھنسا کر رکھا ہوا ہے مسز، اور ابھی مزید پلاننگ کر رہی ہیں پھنسانے کی۔ میں بیچارہ بھلا کہاں ڈرا سکتا ہوں آپ کو؟ صدام کی نظریں عمل کے گال پر پڑے بنے تیر پر تھی، جو عمل کے پہلے دن کی شدتوں کے بعد بھی اب اس سے چھپا کر ہی رکھتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور صدام کی نظریں اس سے بچ نہیں سکتی تھی، مگر اس وقت بے دہانی میں سکارف تھوڑا سا پیچھے ہونے کی وجہ سے صدام کی نظریں اس پر پڑ چکی تھی۔ صدام پلیز، یہ پولیس اسٹیشن ہے۔ عمل بھی صدام کی برفتگی بڑی نظریں اپنے دل پر محسوس کر چکی تھی، اس لیے اس کے جھکنے پر ہی جلدی سے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہی عمل نے اسے بازو سے روکنا چاہا تھا۔ تو میں نے کب کہا یہ ہمارا بیڈ روم ہے؟ صدام بھی اس کی بات کا الٹا جواب دیتا ہوا اب عمل کے دل پر اپنے لب رکھ چکا تھا۔ اس دل پر صدام کی جانب سے کوئی رحم دلی نہیں دکھائی جاتی تھی۔ اس وقت ایسا تھا صدام ایک شوخی بھری مسکراہٹ عمل کی جانب اچھالتا اب پھر آرام سے جا کر سامنے والی کرسی پر جا بیٹھا تھا۔ عمل اسے نظریں سے اٹھا کر گھور بھی نہیں پائے تھے، کیونکہ ابھی بھی اس کی نگاہوں کی مستیاں برقرار تھی۔ کیا تم جانتی ہو جب سویرا اور ہمایوں کے ساتھ وہ حادثہ پیش آیا تھا، تب ہمایوں کو اکثر کچھ مشکوک لوگوں کے ساتھ بھی دیکھا گیا تھا، جن کا تعلق کسی گینگ سے تھا جنہوں نے سویرا کو مارا ہے؟ صدام کی بات پر عمل نے جھٹکے سے سر اٹھایا تھا۔ صدام عمل کو پوری بات نہیں بتا رہا تھا، لیکن کچھ ایسے پوائنٹ سے آگاہ کر رہا تھا جن کے بارے میں انویسٹیگیشن کروا کر عمل ہمایوں کی اصل حقیقت تک پہنچ سکے۔ صدام نے اس دن کا سارا واقعہ سنا دیا تھا، لیکن صرف یہ نہیں بتایا تھا کہ عائشہ کو کڈنیپ کر وہاں لے جانے والا ہمایوں تھا۔ صدام نے ہمایوں کی جگہ اس گینگ کے لوگوں کا نام لیا تھا، لیکن شاید عمل کی خوش قسمتی تھی کہ سویرا نے آخری وقت میں ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں جو جملے ادا کیے تھے اس کے معنی عمل آج بھی سمجھ پا رہی تھی۔ اس دن سویرا کو وہاں لے جانے والا صدام نہیں تھا، بلکہ جیسے صدام نے ہمایوں کو عائشہ کی کڈنیپنگ کر کے لے جاتے دیکھا تھا، ویسے ہی سویرا بھی شاید ہمایوں کو دیکھ چکی تھی، اسی لیے وہ اپنے بھائی کے پیچھے وہاں تک پہنچی تھی تاکہ اپنے بھائیوں کو اس گھٹیا فعل سے روک سکے۔ بھائی کو تو وہ بد نصیب روک نہیں پائی، لیکن اپنی جان چھڑوا گئی۔ سویرا کی باتوں سے عمل ہمایوں کے خلاف واضح بات نہیں سمجھ پائی تھی، مگر اب کڑی سے کڑی ملاتے ہی اسے بہت کچھ سمجھ میں آ رہا تھا۔ وہ پہلے اپنے بھائی کے بارے میں کچھ سوچنا ہی نہیں چاہتی تھی، مگر اب ذرا پریکٹیکل ہو کر سوچنے پر بہت سے پہلو اس کے سامنے اجاگر ہوئے تھے۔ اب صدام کی نئی بات عمل کا کام مزید آسان کر گئی تھی۔ عمل نے مشکور نگاہوں سے صدام کی جانب دیکھا تھا اور اس کی باتوں اور محبت سے عمل کے چہرے کے جو رنگ بکھرے تھے، جو مسکراہٹ کھلی تھی، وہ صدام کے دل میں بھی آسودگی بھر جاتی تھی۔ اگر آپ اس وقت یہاں تشریف لے جائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ عمل صدام کی شوخیوں کی وجہ سے بالکل کام نہیں کر پا رہی تھی، اس لیے آہر کر تانگاتی بول ہی پڑی تھی۔
सोच लो, शोहर को ऑफिस से निकालकर बहुत गुस्ताखी कर रही है। सद्दाम जो खुद भी उठने वाला था अमल की बात पर, उसने जानबूझकर तंग करते वार्निंग दी थी और इन गुस्ताखियों से मुझे भी वो गुस्ताखी ज्यादा मंजूर है। उसकी बातों को ध्यान में देते हुए वो अब काम की तरफ फोकस नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से उसने बोला। अमल भी जवाब में मुंह फुलाकर बोली थी और जिस पर सद्दाम मुस्कुराता वहां से उठा था, मगर उसके ऑफिस से निकलने से पहले ही अमल ने उसे आवाज देकर रोक दिया था। क्या हुआ? सद्दाम ने पलटकर अमल की जानिब देखा था, जो अपनी कुर्सी से उठती सद्दाम की जानिब आ रही थी। थैंक्स फॉर योर एवरीथिंग। अमल सद्दाम के कंधों पर हाथ रखकर ऊपर होते हुए उसकी थोड़ी नीचे होंठ रखते हुए मुस्कुराई थी। माई प्लेयर माई लेडी। सद्दाम ने अमल का माथा चूमते हुए मोहब्बत से जवाब दिया था। अमल सद्दाम को यहाँ अकेले नहीं छोड़ना चाहता था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हुर्मत अभी भी क्लास लेकर निकली थी जब सामने खड़े आफाक को देखकर उसने नहुबत से पूछा था। अपनी लालची नीयत दिखाने के बाद आफाक आज उसके सामने आया था। हुर्मत जल्दी से मेरे साथ चलो, बिलाल भाई पर न जाने किसने हमला कर दिया, उन्हें गोलियां लगी हैं, उनकी हालत बहुत सख्त खराब है। आफाक के चेहरे पर परेशानी छलक रही थी, जबकि उसके अल्फाज पर हुर्मत ने बहुत मुश्किल से खुद को लड़खड़ाने से बचाया था। यजदान ने इससे वादा किया था कि वो उसके भाई को कुछ नहीं होने देगा, तो फिर ये सब क्यों और कैसे हुआ? हुर्मत ने आफाक की बात पर यकीन करने से पहले यजदान का नंबर मिलाया था, जिसको बिजी जाता देखकर हुर्मत की पेशानी में मजीद इजाफा हुआ था। हुर्मत, ये सोचने का टाइम नहीं है, जल्दी चलो, इससे पहले कि देर हो जाए। तुम आखिरी बार बिलाल भाई से मिल भी ना पाओ। आफाक ने हुर्मत को वहां से हलता ना देख पर दोबारा याद दहानी करवाई थी, जिस पर हुर्मत न चाहते हुए भी आफाक के साथ निकल आई थी। वो अपने भाई से बहुत मोहब्बत करती थी, जिसने बचपन से उसे माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने दी थी। इसके बारे में इतनी भयानक खबर सुनकर उसके दिमाग बिल्कुल माफ हो चुका था। उसके सोचने समझने की सलाहियत उस वक्त खत्म हो चुकी थी। अगर नजर से अंदाजा हो जाता कि इस तरह पाक की बात पर यकीन करके जाना कितना बड़ा तूफान खड़ा करने वाला था, तो वो कभी भी ये कदम ना उठाती। लेकिन जो तूफान आना था वो तो आकर ही रहना था। हुमायूं इशफाक स्पीकिंग। कैसे हैं आप द ग्रेट मिस्टर यज़दान रहमानी? बहुत ढीठ को वैसे तुम इतने हमलों के बावजूद भी हर बार नए सिरे से मेरे हाथों मरने के लिए आ जाते हो। यज़दान जो अभी भी मीटिंग से फारिग होकर बाहर निकला था, हुमायूं की आवाज़ उसका दिमाग घुमा गई थी। नहीं, गलत बोले तुम। हुमायूं इशफाक नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा बुज़दिल, कमज़ोर और नीच इंसान। तुम्हें तो गिदर से मिलाना भी उस जानवर की इंसल्ट होगी। लाना था तुम पर और तुम्हारी ज़िंदगी पर, जिसने अपनी आधी ज़िंदगी छुप छुप कर वार करते हुए और बाकी की ज़िंदगी अपनी बहनों को इस्तेमाल करके अपने घिनौने काम में पूरा करने में लगा दी। क्या इससे ज़्यादा शर्मनाक ज़िंदगी किसी की हो सकती है क्या? यज़दान तो उस पर जैसे फट पड़ा था और हुमायूं उसकी बात सुनते ही उसे एकदम से उसकी दुनिया हिलाकर चला गया था। और उसने फ़ोन पर जो उसको बताया था। यज़दान पार्किंग की जानिब बढ़ता हुआ हुमायूं को आग लगा गया था। हुमायूं को दिल चाहा था कि अभी इस शख्स को शूट कर दे, जो हर चीज़ में उसे हराता ही आया है, चाहे बातों में या चाहे ज़िंदगी में हासिल करने वाली कामयाबियों से। मगर इस बार जो कदम हुमायूं ने उठाया था, वह जानता था इस बार सिर्फ यज़दान रहमानी के मुकद्दर में आने वाली थी। जिस लड़की की वजह से वो दोबारा होश की दुनिया में लौटा था, अब उसी की वजह से वो दोबारा अपने होश खोने वाला था। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा यज़दान रहमानी की किस ज़िंदगी में कैसी होगी। मगर एक बात मेरे पास भी है तुम्हें बताने के लिए कि तुम्हारी ज़िंदगी आज मेरे कब्ज़े में है। बहुत गुरूर है ना तुम्हें, खुद पर देखना। हाँ हूँ तो कैसे बचाते हो तुम अपना गुरूर भी और अपनी ज़िंदगी भी। वो तो उसकी एकदम से ज़िंदगी हिलाकर रख चुका था। हुमायूं ने यज़दान के तलवों से ज़मीन खींच ली थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये उसे क्या कह रहा है। हुमायूं की कमीनगी मुस्कुराहट बोलता यज़दान के सर पर बम फोड़ गया था। यज़दान को लगा था जैसे किसी ने उसके जिस्म से रूह खींच ली और उसकी हुर्मत हुमायूं के कब्जे में थी। यज़दान की आंखों में खून उतरा था। क्या बकवास कर रहे हो तुम? घटिया हरकत करके तुम अपनी मौत को आवाज़ दी। अब तुम देखना तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। बहुत हिसाब निकलते हैं मेरी, तुम्हारी तरफ आज सब चुका दूंगा। यज़दान के लिए ये खबर किसी क़यामत से कम नहीं थी। हुमायूं ने हुर्मत को किडनैप करवा लिया था और यज़दान जो हुमायूं और उसके गैंग के खिलाफ पहले ही फाहम के साथ मिलकर अपना प्लान तरतीब दे चुका था, जिस पर एक दिन बाद उसे अमल पैरा होना था। हुमायूं ने यह घिनौना अमल करके यज़दान के कहर को आवाज़ दी थी, जिससे अब उसे बचना नामुमकिन था। फाहम सीक्रेट सर्विसेज में काम करता था और इतने टाइम से उसी की मदद से यज़दान उस गैंग तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। यज़दान फाहम को निकलने का कहता सद्दाम के नंबर पर मैसेज छोड़ता है। 1 सेकंड की देर किए बगैर वहां से निकल आया था। हुर्मत को खतरे में देखकर यज़दान का दिल जैसे फटने को आन पहुंचा था। साथ उसका गुस्सा और इश्ताल उसे अंदर एक आग सी भड़का दी थी। यज़दान और फाहम एक साथ अपनी मालूम की गई लोकेशन पर पहुंचे थे, जहां हुमायूं का ठिकाना था। इसी जगह पर उसने अमल को किडनैप भी करके रखा था।
اور وہ جلدی سے اس کے پاس پہنچ گئے تھے۔ ایک پرانی عمارت تھی جو باہر سے بہت ہی بسیدہ حالت میں نظر آ رہی تھی، مگر اندر سے وہ اس سے بالکل بھی جدید طریقے سے تیار کروائی گئی تھی۔ یہ جگہ شہر سے دور گنجان علاقے میں تھی، جہاں عام طور پر لوگوں کا آنا جانا کم تھا۔ بظاہر اس عمارت کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ اس سے دور دور تک کوئی شخص بھی موجود نہیں ہے، مگر یہ صرف نظر کا دھوکہ تھا۔ ہمایوں کے آدمی بڑی تعداد میں وہاں باہر چھپے، وہاں نظر آنے والے ہر انجان کے لیے موت کا فرشتہ بنے ہوئے تھے۔ یزدان، ہمارا اس طرح آگے جانا ٹھیک نہیں ہوگا، وہ لوگ بڑی تعداد میں چھپے ہوئے ہیں، ہمارا ذرا سا سامنا ہوتے ہی وہ فائر کھول سکتے ہیں، لیکن میں 1 منٹ کے لیے بھی نہیں رک سکتا، مجھے نہیں پتا، مجھے ابھی کبھی جانا ہے۔ فہم نے یزدان کا بازو پکڑ کر اسے روکا تھا، جس کی حالت غصے اور پریشانی سے بہت خراب ہوئی پڑی تھی۔ تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ اس کمینے کے قبضے میں میری بیوی ہے اور تمہارا کہنا ہے کہ میں یہاں چھپ کر بیٹھ کر تمہاری ٹیم کے آنے کا انتظار کروں؟ یزدان نے اپنی لال انگارہ ہوتی آنکھوں کو وہاں پر گھاڑتے ہوئے زہر خوندہ لہجے میں کہا تھا، اور اس بنا پر اسے مزید بات سننے یزدان اپنی گن نکالتا آگے بڑھ گیا تھا۔ فہم نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی تھی، مگر یزدان کے سر پر اس وقت ہمایوں کا ہون سوار تھا۔ یزدان، پلیز دھیان سے جاؤ اور رابطے میں رہنا۔ فہم یزدان کو موت کے منہ میں جاتا دیکھ کر کمزور آواز میں صرف اتنا ہی بول پایا تھا۔ یزدان بھی جانتا تھا کہ اس کا اٹھایا قدم اس پر بھاری بھی پڑ سکتا تھا، مگر وہ حرمت کو اپنے دشمن کے بیچ میں زیادہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس وقت اس کے کیسے خود پر قابو پایا ہوا تھا وہ وہی جانتا تھا۔ یزدان جھاڑیوں کا سہارا لیتے بہت ہی چکنا ہو کر آگے بڑھ رہا تھا۔ اس نے آگے کے راستے جانے کے بجائے پیچھے خاردار جھاڑیوں والا راستہ چنا تھا، جہاں سے جانا بہت ہی مشکل کام تھا، مگر وہ آگے جا کر دشمن کو وقت سے پہلے الرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی وجہ سے اس نے پیچھے والا راستہ چن لیا تھا۔ فہم یزدان کے ہاتھ بری طرح زخمی ہو چکے تھے، مگر اسے کسی بات کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ جلد از جلد حرمت تک پہنچ جانا چاہتا تھا، کیونکہ اسے اب سکون تبھی ملنا تھا جب تک حرمت کو صحیح سلامت اپنے سامنے دیکھ نہ لیتا۔ صدام یزدان کا میسج پڑھ کر 1 سیکنڈ کی دیر کیے بغیر جلدی سے وہاں نکل آیا تھا۔ صرف ہمایوں یزدان کی ہی نہیں بلکہ اب تک اس کی زندگی میں بھی بہت زہر گھول چکا تھا، جس کا حساب چکانے کا وقت اب آن پہنچا تھا۔ اسی وجہ سے صدام نے 1 منٹ کی دیری کے بعد جلدی سے وہاں پہنچنے کی کوشش کی تھی۔ صدام نے عمل کو اس بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ عمل وہاں آئے اور اس کی جان کو خطرہ ہو، کیونکہ اب تک عمل نے اس کی شرط پوری نہیں کی تھی۔ یزدان عمارت کے اندر داخل ہو چکا تھا، جس چکر میں اس کے ہاتھ پاؤں بری طرح چھل چکے تھے، مگر اسے پرواہ نہیں تھی۔ وہ رومز دیکھ چکا تھا جو بالکل خالی تھے۔ جب اس کی جانب سے کچھ ہلچل سی محسوس ہوئی تھی، دیکھتے ہی وہ فوری طور پر آگے بڑھا تھا، اور پھر حرمت نے مندی مندی آنکھیں کھولتے ارد گرد کا جائزہ لیا تھا۔ ایک چھوٹے سے کمرے میں زمین پر پڑی تھی اور اس کے دونوں ہاتھ پاؤں رسیوں کی مدد سے بندھے ہوئے تھے۔ حرمت کو پہلے تو سمجھ نہیں آئی تھی کہ وہ یہاں اس حال میں پہنچی کیسے۔ جب زمین پر زور ڈالتے اسے یاد آیا تھا کہ آفاق پر ٹرسٹ کر کے وہ کتنی بڑی غلطی کر چکی تھی۔ آفاق اسے ہاسپٹل کا کہہ کر راستے میں بے ہوش کر کے یہاں لے آیا تھا۔ اب آگے کا سوچتے حرمت کی جان ہی تو نکل رہی تھی۔ اس بلیک میلر کا دھمکی کا خیال آتے ہی حرمت کا سانس بالکل اٹک چکا تھا۔ وہ دل ہی دل میں یزدان کی جلد از جلد خود تک پہنچ جانے کی دعا کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں جب اچانک اسے کمرے کی کھڑکی پر کھٹکے کی آواز آئی تھی، حرمت کا دل سوکھے پتے کی طرح کانپنے لگا تھا۔ دل ہی دل میں دعاؤں کا ورد کرتے حرمت ایک کونے میں کھسک گئی تھی۔ یزدان جو بہت مشکل سے ایک سنگل پائپ پر چل کر کمرے کی ونڈو چیک کر رہا تھا، ایک کمرے میں حرمت کو دیکھ یزدان کا دل سکون اتر گیا تھا، مگر اس کے ہاتھ اور پاؤں پر بندھی رسیاں یزدان کا خون کھلا گئی تھی۔ ونڈو اندر سے لاک تھی، جنہیں کھول کر ہی یزدان اندر جا سکتا تھا، مگر حرمت رسیوں سے جھگڑی ایسا کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ حرمت میری جان، ڈرو مت، میں ہوں، یزدان نے جالی کے قریب ہوتے حرمت کو آواز دی تھی۔ حرمت جس کی ڈر اور خوف سے جان نکلنے والی ہو رہی تھی، یزدان کی آواز پر اس کے اندر ہی اندر زندگی کی ایک نئی لہر پھونک گئی تھی، اور اس نے جلدی سے جلدی کوشش کر کے حرمت کو رسیوں سے آزاد کروانا تھا، لیکن وہ کیسے کرواتا کیونکہ کھڑکی اندر سے بند تھی۔ لیکن اس نے پھر بھی یزدان آپ پلیز جلدی میرے پاس آ جائیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ یزدان کو وہاں دیکھ کر حرمت کے آنسوں میں اضافہ ہوا تھا۔ حرمت کے آنسوں یزدان کو مزید تکلیف میں مبتلا کر گئے تھے۔ حرمت فوراً آنسو صاف کرو، کمزور لوگ ایسے بے بس ہو کر ہوتے ہیں، تم کمزور نہیں ہو۔ حرمت یزدان کو مزید کمزور نہیں کرنا چاہتی تھی۔ یزدان حرمت کو کمزور نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے وہ ذرا سخت لہجے میں بولا تھا، مگر یہ بھول چکا تھا کہ سامنے اس کی لاڈلی بیوی تھی، جس کا اس کا ذرا سا غصہ سے بات کرنا بھی بالکل پسند نہیں تھا۔ میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، آنسو کیسے صاف کروں؟ حرمت اس کے غصے سے کہنے پر نروٹے پن لہجے میں بولی تھی، جسے دیکھ کر اس سچویشن میں بھی یزدان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر اوکے سوری، اب جو میں کہہ رہا ہوں اور دھیان سے سنو۔ یزدان فوراً نرم پڑتا بہت ہی اچھے سے اسے ہدایت دیتا ہوا ہاتھ رسیوں سے آزاد کروانے کا طریقہ بتا رہا تھا۔ 3-4
بار ہاتھوں کو جھٹکنے کی وجہ سے حرمت کے ہاتھ بندی رسیوں کی گانٹ کچھ حد تک ڈھیلی پڑ چکی تھی۔ شاید اسے بے ہوش دیکھ کر اور لڑکی سمجھ کر رسی باندھی ہی ایسے گئی تھی۔ حرمت نے یزدان کی ہی ہدایت پر دانتوں کی مدد سے رسی کھول دی تھی۔ اب اسی کے پاؤں کی رسی رہتی تھی جب دروازے کے کھٹکے کی آوازیں تھی، جسے سن کر حرمت نے کانپتے ہوئے یزدان کی جانب دیکھا تھا۔ ڈرو مت، میں ہوں یہاں، پر تمہیں کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، تم بس جلدی سے رسی کھول کر یہاں آؤ۔ یزدان کی بات پر حرمت میں مزید ہمت پیدا ہوئی تھی۔ وہ جلدی سے پاؤں کو آزاد کرتے ہوئے یزدان کی جانب بڑھی تھی اور اندر سے جام ہوئی کھڑکی کے پٹ کھولنے کی کوشش کی تھی۔ اتنی دیر میں ہمایوں کے آدمی اندر آ چکا تھا۔ وہ لڑکی بھاگ رہی ہے۔ ان لوگوں کی نظر ابھی تک یزدان پر نہیں پڑی تھی۔ وہ لوگ بھاگ کر حرمت کے قریب آئے تھے، مگر اس سے پہلے کہ حرمت کھڑکی کھول دینے پر یزدان نہایت پھرتی سے مظاہرہ کرتے ہوئے اندر آ چکا تھا۔ وہ شخص جو حرمت کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھا تھا، آگے آدھے راستے پر یزدان کی جانب سے پڑنے والی کیک اس کے دور اچھال گئی تھی۔ حرمت یزدان کو اندر آتا دیکھ کر اس سے لپٹ چکی تھی۔ اتنے گنڈے اور اتنی خطرناک جگہ دیکھ کر حرمت ابھی بھی بہت خوفزدہ تھی، مگر یزدان کے حصار میں آ کر اب اس کا دل سکون میں آ چکا تھا۔ وہ دو ہی آدمی تھے جو روم میں آئے تھے۔ یزدان نے انہیں اپنی گنز نکالنے کا موقع دیے بغیر ہی بری طرح پیٹ ڈالا تھا، کیونکہ انہوں نے اس کی حرمت کو چھونے کی کوشش کی تھی۔ یزدان ان دونوں کو گھسیٹ کر ایک کونے میں ڈالتا انہیں رسیوں میں باندھ دیا تھا، جس سے انہوں نے حرمت کو باندھا تھا۔ تم ٹھیک ہو نا؟ یزدان نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے اسے ٹچ کرتے ہوئے اسے پوچھا تھا۔ ہاں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ یزدان حرمت کے قریب آتا اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر اس کی پیشانی چومتا فکر مندی سے بولا تھا۔ ان گزرے پچھلے چند لمحوں میں اس کا دل کتنا تڑپا تھا، یہ وہی جانتا تھا۔ اسے خود پر اور اپنے زور بازو پر پورا یقین نہیں تھا، مگر حرمت کے معاملے میں وہ ذرا سا بھی رسک نہیں لینا چاہتا تھا، اس لیے اپنی زندگی کی پرواہ نہ کیے بغیر اتنے خطرے میں پہنچا تھا۔ یزدان جس راستے سے آیا تھا وہاں سے لے کر حرمت کو لے جانا ناممکن تھا، اس لیے وہ حرمت کو لیے دروازے کی جانب بڑھا تھا، جسے سر ہمارے سارے ٹریک کا افغانستان کے بارڈر پر ہی پکڑے جا چکے ہیں اور 150 لڑکیاں آج اسمگل کی جانی تھی۔ وہاں پر کسی پولیس کی ریڈ پڑ چکی ہے اور صرف ان لڑکیوں کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے، بلکہ ہمارے اڈے پر موجود سارا سامان اور سرمال اور آدمیوں کو بھی گرفتار کر لیا۔ ہمایوں کے آدمی کی گھبرائی ہوئی آواز فون کے اسپیکر پر ابھری تھی، جسے سنتے ہمایوں کرنٹ کھا کر اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ حرمت کو کڈنیپ کر کے وہ سمجھا تھا کہ وہ ان یزدان رحمانی کو ہرا دے گا، اسے اپنے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دے گا، مگر یزدان نے یہاں پر بھی بہت بڑی چال چلتے حرمت کی جانب سے اس کا دھیان ہٹانے کے لیے اس کے 2 اڈوں پر پولیس کی ریڈ کروا کر اس کا کروڑوں کا نقصان کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے بیرون ملک سے آئے اسمگلر مہمانوں کو جو بھی یہاں سے اریسٹ کروا دیا تھا، اور یہی بات ہمایوں کے لیے زیادہ تشویق ناک تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ اتنا بڑا کھیل کیسے کھیل سکتا ہے۔ ابھی اس کا دماغ ایک طرف سے جگہ پر نہیں آیا تھا کہ دوسری خبر اس کو بالکل چکرا کر رکھ دیا تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے پیچھے یزدان اور صدام نہیں ہو سکتے تو پھر کس نے یہ کی جرأت؟ ہمایوں اپنے آدمی پر زور سے دھاڑا تھا۔ سر، یہ تو نہیں پتا، ابھی صرف اتنا پتا چل پایا ہے کہ پولیس والوں میں سے کسی کا کام ہے، کیونکہ یہ کام اتنا آسان نہیں، اس کے لیے محکمے کے بہت سارے لوگ انوالو ہوئے ہیں۔ ہمایوں نے بات سن کر فون ہی کاٹ دیا تھا، کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ سمجھ چکا تھا کہ یہ حرکت عمل کی ہے۔ عمل اگر تم اس کے پیچھے ہو تو آج میں تمہارا وہ حال کروں گا کہ لوگ بہن بھائی کے رشتے سے نفرت کریں گے۔ جاؤ جلدی سے لے کر آؤ اس یزدان رحمانی کی بیوی کو۔ یزدان رحمانی، اب میں تمہارا سارا غرور مٹی میں ملا کر رہوں گا۔ اپنے آدمیوں پر دھاڑے ہمایوں اس وقت غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ سر، وہ لڑکی کمرے میں نہیں ہے، ایک بری خبر۔ ہمایوں کا دل چاہا تھا کہ پوری دنیا میں آگ لگا دے۔ وہ اپنے گھر نکالتا کمرے سے نکلتا باہر کی جانب بھاگا تھا۔ فاہم اور صدام ایک ساتھ اندر داخل ہوئے تھے۔ فاہم نے اپنی ٹیم کے لوگوں کے ساتھ مل کر کچھ ہی دیر میں باہر پہرے پر موجود ہمایوں کے سارے آدمیوں کو مار گرایا تھا۔ فاہم بھائی، یزدان اوپر ہے، میں اس کے پاس جا رہا ہوں۔ فاہم کو نیچے والے پورشن کی جانب بڑھتے دیکھ کر صدام اسے انفارم کرتا سیڑھیاں چڑھ گیا تھا۔ صدام اوپر ہال میں پہنچا تھا۔ وہاں سامنے تو کوئی موجود نہیں تھا، مگر اچانک اسے پیچھے سے آہٹ محسوس ہوئی تھی۔ صدام جیسے ہی پلٹا تھا، ہمایوں اس پر گن تانے کھڑا تھا اور پھر صدام کو ایک دم سے جھٹکا نہیں لگا۔ وہ تو تمہاری پیٹھ پیچھے وار کرنے کی عادت ابھی تک نہیں گئی؟ صدام بنا اس کی گن سے ڈرے سینے پر ہاتھ بندھے ظاہر ہوندہ مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے بولا تھا، پیٹھ پیچھے وار کرتا ہوں یا جیسے بھی، مگر اتنے سالوں میں تم دونوں بھائیوں کی زندگی تو عذاب بنا رکھی ہوئی ہے نا۔ وہ اب بھی دیکھو، میری ایک چال تم دونوں کو میرے قدموں میں لے آئی۔ صدام کا یہ پرسکون انداز ہمایوں کے اندر لگی آگ کو مزید ہوا دے گیا تھا۔ وہ صدام پر گولی چلانے کے لیے ٹریگر پر ہاتھ دبانے والا تھا جب پیچھے سے یزدان کے پڑنے والے پنجے نے اسے سیدھا صدام کے قدموں میں جا پھینکا تھا۔ گن اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گری تھی۔ یزدان اور حرمت کو صحیح سلامت دیکھ کر صدام کی جان میں جان آئی تھی۔
اب کرو اپنا وار، اب تو تمہیں میں اس بات کا ثبوت مل چکا ہے نا کون کس کے قدموں میں ہے، یا ابھی بھی کوئی غلط فہمی ہے۔ صدام نے ہمایوں کو اٹھتے دیکھ کر اپنے بوٹ سے اس کی کمر سے ایک زوردار ٹھوکر رسید کی تھی، جس پر ہمایوں کا منہ سیدھا فرش پر جا ٹکرایا تھا۔ یزدان نے آگے بڑھ کر اسے بالوں سے پکڑ اٹھاتے ہوئے لگاتار 5-6 گھونسے اس کے منہ پر مارے تھے اور اس کی شکل کا نقشہ بگاڑ دیا تھا۔ اگلے ہی لمحے صدام اور یزدان نے اپنی ٹھوکروں پر رکھتے ہوئے اس کا جوڑ جوڑ ہلا دیا تھا اور اسی لمحے عمل گن تھامے اندر داخل ہوئی تھی، جسے ہمایوں سمیت دونوں بھی دیکھ نہیں پائے تھے۔ اب تو تمہیں اس بات کا ثبوت بھی مل چکا ہے ہمایوں، میرے ہر سوال کا جواب سچ میں چاہے اگر ذرا سا بھی جھوٹ بولا تو گان سے نکلی ساری گنیا تمہارے بیجے میں حالی کر دوں گی۔ ہمایوں کی حالت اتنا پٹنے کے بعد خراب ہو چکی تھی، اس سے سیدھا کھڑا ہونا بھی مشکل تھا۔ یزدان نے اس کی کنپٹی پر بندوق رکھتے اسے نفرت بھرے لہجے میں وارن کیا تھا۔ ہمایوں خود ٹائم ویسٹ کرنا چاہتا تھا کیونکہ ابھی تھوڑی ہی دیر میں اس کے باقی آدمی پہنچنے والے تھے۔ تمہاری بہن سویرا کو کس نے مارا اور کیوں؟ صدام کے اس سوال پر عمل کی آنکھوں میں آنسو ٹوٹ کر گرنے لگے تھے۔ میرے ساتھیوں نے، وہ میری اصلیت جان چکی تھی اس لیے۔ یزدان اسے سوال کر چکا تھا اور عمل بھی اپنے بھائی کی ساری باتیں سن رہی تھی۔ ہمایوں کے لہجے میں اس وقت کوئی پشیمانی نہیں تھی، عمل کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہوا تھا۔ حرمت نے آگے بڑھتے عمل کے شانے پر ہاتھ رکھتے اسے تسلی دی تھی، میرے اور میری فیملی کے ساتھ پیش آنے والے حادثے کے پیچھے بھی تم ہوئی ہو؟ یزدان نے ہوں رنگ آنکھوں سے خود پر ضبط کرتے یہ سوال پوچھا تھا۔ ہاں، میں تمہارے گھر والوں کو مروانا چاہتا تھا، تمہاری گاڑی کی بریکس میں نے ہی فیل کروائی تھی۔ ہمایوں کو جیسے اپنے اس عمل پر اس وقت بھی فخر محسوس ہو رہا تھا۔ یزدان نے ہاتھ میں پکڑی گن کی پوچھ سے ہمایوں کے پیٹ میں رسید کرتے اسے کراہنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس ہمایوں کے بچے نے سب کی زندگیوں میں عذاب کھولا۔ عمل، اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ پوچھتے، ہمایوں کی بڑبڑاہٹ پر دونوں نے مڑ کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ عمل، میری پیاری بہن، دیکھو ان دونوں نے میرا کیا حال کیا ہے، یہ میرے دشمن ہیں، مار ڈالیں گے مجھے، پلیز بچا لو۔ ہمایوں عمل کو دیکھ کر شاید بھول چکا تھا کہ ابھی وہ اپنے منہ سے کیا کیا انکشاف کر چکا ہے۔ صدام عمل کا ایک دم سفید پڑتا چہرہ دیکھ کر فکر مند ہوا تھا اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے اس کی اصلیت اس کے سامنے پیش کر دی تھی۔ عمل خاموش نظروں سے دیوار کے ساتھ لگے کھڑے ہمایوں کی جانب بڑھی تھی، جسے دیکھ کر ہمایوں کا چہرہ روشن ہوا تھا۔ اسے محسوس ہوا تھا کہ اس کی یہ بے وقوف ایموشنل بہن اس بار بھی اس کی چال میں پھنس چکی ہے، مگر عمل نے قریب آ کر ہمایوں کے منہ پر تھپڑ رسید کرتے اس کی 14 تبک روشن کیے تھے۔ بہن، کتنا بدنام کر دیا ہے نا تم نے اس پاکیزہ رشتے کو، ذرا شرم نہیں آتی تمہیں؟ ایک بہن کو مروا دیا اور دوسری بہن کو ساری زندگی صرف اپنے مطلب کے لیے استعمال کرتے رہے۔ تمہیں اپنے اس بوڑھے باپ کا خیال بھی نہیں آیا جس نے اپنا پیٹ کاٹ کر تمہاری ہر جائز خواہش پوری کرنے کی کوشش کی؟ تمہیں ذرا سا بھی اندازہ ہے کہ تمہاری یہ اصلیت جان کر وہ زندہ رہ پائیں گے یا نہیں؟ ہم نے کیا بگاڑا تھا تمہارا؟ سویرا نے کیا بگاڑا تھا تمہارا جو اس نے اتنی بے دردی سے مروا دیا تم نے؟ بولو ہاں۔ عمل اس کی طرف بولتے ہوئے بڑھتے ہوئے اسے اپنے تھپڑوں سے اس کے انجام تک پہنچانے کی بری طرح کوشش کر رہی تھی۔ عمل نے بری طرح روتے ہوئے اپنے نام نہاد بھائی کا گریبان پکڑ کر اسے جھنجھوڑ ڈالا تھا اور صدام نے روتی بلکتی عمل کے گرد بازو کا حصار قائم کرتے اسے سہارا دیا تھا جب عمل نے یزدان اور صدام کی جانب اشارہ کرتے اپنے بھائی کے ضمیر کو جگانا چاہا تھا۔ ان دونوں کو دیکھو، یہ بھی تو کسی کے بھائی ہیں نا، ان کے سامنے کسی کی جرت نہیں ہے ان کو بہن کا نام لے کر، اور تم نے بھی اپنی ہی بہن کو گنڈوں کا ہاتھوں کڈنیپ کروا لیا۔ عمل کے اندر کا درد، غصہ اور اذیت کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ چیخ چیخ کر اس کا گلا بیٹھ گیا تھا۔ عمل، تم کیوں خود کو ہلکا کر رہی ہو؟ اس بے ضمیر اور بے حس انسان پر تمہاری کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہونا۔ صدام عمل کو مزید تکلیف اور اذیت میں نہ دیکھ پاتے ہوئے اپنے ساتھ لگا گیا تھا اور عمل کا یہی درد نہیں دیکھنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے عمل کو کچھ نہیں بتایا تھا، مگر وہ نہیں چاہتا تھا کہ عمل کو شک ہو چکا تھا کہ اس طرح اچانک اتنے سالوں بعد ہمایوں کے سامنا اس نے کئی اندر کے سوال اٹھا گیا تھا۔ صدام نے بھی خفیہ رکھ کر ساری انویسٹیگیشن کرتے عمل کے سامنے ہمایوں کی ساری حقیقت کھلتی چلی گئی تھی۔ عمل عائشہ سے مل کر اس دن کے حوالے سے سب کچھ معلوم کر چکے تھے، مگر صدام کی دیگی ہمت اور حوصلے نے عمل کو اتنے بڑے صدمے کے بعد بھی ٹوٹنے نہیں دیا تھا۔ اس نے اپنے دل پر پتھر رکھتے اپنے بھائی کے خلاف انکوائری شروع کر دی تھی، جس میں آج کامیابی حاصل کرتے اس نے بہت سی لڑکیوں کی زندگیاں، ان کی عزتیں بچا لی تھی، اور اسی وجہ سے وہ ہمت کر پائی تھی، صرف اور صرف صدام کے ساتھ کی وجہ سے۔ سچ کہتے ہیں جب عورت اپنے پہ آتی ہے تو بڑے سے بڑے مارسوروں کو ان کے آگے ٹک نہیں پاتا۔ عمل نے بھی یہی کیا تھا، اپنے ملک اور کام کے ساتھ ساتھ ایمانداری دکھاتے اس نے اپنے بھائی کے خلاف کام کیا تھا۔ وہاں سے فارغ ہو کر کبیر سے اسے جیسے ہی ہمایوں کے اس نیک کارنامے کا علم ہوا فوراً یہاں آ پہنچی۔ اس سے پہلے کہ وہ لوگ ہمایوں کو لے کر وہاں سے نکلتے، اچانک ہر طرف سے فائرنگ کی آوازیں آنا شروع ہو چکی تھی، جسے کسی نے ہاتھ سے اچانک حملہ کر دیا ہو۔ ہمایوں کے چہرے پر وہی شیطانیت بڑی مسکراہٹ پھیل کی تھی۔ اس کے آدمیوں نے وقت پر آ کر اسے بچا لیا، لیکن وہ ابھی بھی یزدان حرمت کے لیے ایک طرف ہوا تھا، ساتھ ساتھ وہ مسلسل گولیاں چلاتا اندر آتے لوگوں کو مارتا جا رہا تھا۔
صدام اور عمل بھی اپنا بچاؤ کرتے کرتے آنے والے لوگوں کا مقابلہ کر رہے تھے۔ ہمایوں دھڑا دھڑ اپنے آدمیوں کو گرتا دیکھ کر بوکھلا گیا تھا جب اس کی نظر کچھ فاصلے پر گرے پسٹل پر پڑی تھی۔ سامنے کھڑے صدام اور یزدان کو اپنی جانب متوجہ نہ پا کر اس کی آنکھیں چمک اٹھی تھی۔ دیوار کا سہارا لے کر نیچے بیٹھتے وہ آگے کی جانب رینگنے لگا تھا۔ یزدان اور صدام نے اس کی اس قدر برا حال کیا تھا کہ وہ اسے ذرا سا ہلنا بھی دو بار ہو گیا تھا۔ یزدان کی گن سے گولیاں ختم ہو چکی تھی۔ وہ حرمت کو ایک ٹیبل کے پیچھے ذرا سیف جگہ پر بٹھا کر آگے بڑھ کر بنا بندوق کے ہی ان لوگوں کا مقابلہ کرنے لگا تھا جب اچانک اس کی نظر ہمایوں پر پڑی تھی۔ حرمت جو خوف کے مارے یزدان کو اس طرف چلتی گولیاں کے درمیان لڑتا دیکھ رہی تھی، اس کی سانس تب رکی تھی جب ایک آدمی نے یزدان کے پیچھے جا کر لوہے کی سلاخ اٹھا کر یزدان کے سر پر دے ماری تھی، جس کی سائڈ سے نکلنے والے کون نے یزدان کے سر کو بری طرح لہو لہان کر گئے تھے۔ یزدان نے کراہ کر اپنا سر پکڑ لیا تھا اور اس کا سر شدید درد سے پھٹنے لگا تھا۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں حادثے میں اسے چوٹ لگی تھی۔ عمل چیخی ہوئی اس کی جانب آ گئی تھی۔ صدام نے اس آدمی کو واپس یزدان پر سلاخ پر وار کرتا دیکھ کر دور سے اس پر گولی چلا دی تھی۔ یزدان کی حالت دیکھ صدام کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اب دوبارہ سے یزدان کی وہی حالت ہو جاتی۔ اسی چکر میں اسی کے دائیں ہاتھ پر بندوق تانے کھڑے ہمایوں سے ہٹ چکا تھا۔ صدام سائڈ پر ہو عمل ہمایوں کو گولی چلاتا دیکھ چکی تھی اور وہ بھاگ کر صدام کے سامنے آئی تھی، جسے صدام کے سینے پر نشانہ باندھی گئی گولی عمل کے کندھے میں پیوست ہو گئی تھی۔ عمل نے نم آلود نفرت بھری نظر سے اپنے بھائی کی جانب دیکھتے شدید تکلیف اور بند ہوتی آنکھوں سے اس کے سینے پر وار کیا تھا اور ہمایوں کو گرتے دیکھنے سے پہلے ہی وہ بے ہوش ہو کر لڑکھڑاتی صدام کی باہوں میں لہرا گئی تھی۔ صدام بڑی بڑی آنکھوں سے صدمے کی کیفیت میں عمل اور یزدان کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی زندگی کے اہم ترین دونوں انسان اس وقت اس کی آنکھوں کے سامنے تھے۔ فہم باہر موجود لوگوں کو ختم کرتا اندر آیا تھا، مگر سامنے کا منظر اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ گیا تھا۔ حرمت کا رو رو کا برا حال تھا۔ یزدان خون سے اس کا یلو ڈریس لال ہو چکا تھا اور ڈاکٹرز کے مطابق یزدان کو بہت گہری چوٹ آئی تھی۔ وہ اس وقت آپریشن تھیٹر میں تھا اور پہلے اسی چوٹ لگنے کی وجہ سے یزدان اپنا دماغی توازن کھو بیٹھا تھا۔ اس وقت آپریشن تھیٹر کے باہر موجود شخص کے اسی بات کا ڈر کنڈلی مارے بیٹھا تھا کہ جو ڈر آنسو کی شکل میں اس سب کی آنکھوں سے نکل رہا تھا۔ اقصیٰ نے بہت مشکل سے حرمت کو سنبھال رکھا تھا، جو دوبارہ بے ہوش ہو چکی تھی اور اس کی حالت بہت تشویشناک تھی، جبکہ سب سے زیادہ برا حال تو اس وقت صدام کا تھا، جس کی زندگی کی دو عزیز ترین ہستیاں اس وقت آپریشن تھیٹر میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی۔ صدام جو بے چینی اور بے بسی کے حال میں مسلسل چکر کاٹ رہا تھا، وہ اپنے کندھے پر نائمہ بیگم کا ہاتھ کا لمس محسوس کرتے اس نے زب سے لال ہوتی آنکھوں سے ان کی جانب دیکھا تھا۔ ماما، ان دونوں میں سے کسی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، ورنہ میں زندہ نہیں رہ پاؤں گا۔ صدام کی اس وقت دونوں کو دیکھ کر حالت بہت ہی غیر ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اسے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ صدام اپنی ماما کو سامنے دیکھ کر کنٹرول نہیں رکھ پایا تھا اور اس کے کندھے پر سر رکھتے بری طرح رو پڑا تھا۔ ماما، میں نے تو کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یزدان اور عمل دونوں نے اپنی زندگی میں بہت دکھ دیکھے ہیں، اب ہی تو ان کی زندگی میں خوشیوں نے قدم رکھا تھا جب پھر اس اذیت سے دوچار کر دیا گیا۔ صدام بری طرح سے بکھر چکا تھا، جس کو سنبھالنا نائمہ بیگم کے لیے مشکل ہو گیا تھا اور ان کی اپنی آنکھیں اشک بار تھیں۔ بیٹا، میرا پروردگار ہمیشہ اپنے پیارے بندوں کو ہی آزماتا ہے، اگر اس نے تکلیف دی ہے تو وہ بھی اس سے بڑھ کر خوشیاں بھی دے گا۔ ایسے مایوس ہو کر اور شکوہ نہ ہو کر ہم صرف خود کو گناہ گار کر رہے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ تم دونوں کے لیے دعا کرو اور مجھے اللہ تعالیٰ پر یقین دیکھنا، دونوں بالکل صحت یاب بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ نائمہ بیگم، صدام کی یہ حالت دیکھنا بہت تکلیف دہ تھا۔ ان سب کی دعائیں رنگ لائی تھی اور یزدان کا آپریشن کامیاب ہو گیا تھا، مگر ڈاکٹرز کے مطابق اگلے 5 گھنٹے یزدان کے لیے بہت کروشل تھے۔ اس کی جان تو بچ گئی تھی، مگر جب تک وہ ہوش میں نہیں آ جاتا تب تک اس کی ذہنی حالت کے بارے میں وہ لوگ کچھ نہیں کہہ سکتے تھے۔ اسی وجہ سے جہاں یزدان کی جان بچ جانے والا سب خوش تھے، وہیں پر سب کے دل پر خوف کے پیرے مزید بڑھا گئے تھے۔ حرمت، میری جان تھوڑا سا جوس پی لو، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اقصیٰ ہاتھ میں جوس کا گلاس تھامے جائے نماز پر سجدے حرمت کے بیٹھے۔ بھابھی پلیز میرے حلق میں ایک گھونٹ بھی نہیں اترا۔ بھابھی، یزدان کی یہ حالت میری وجہ سے ہوئی ہے، نہ میں اس صفا کی بات مان کر اس کے ساتھ جاتی، نہ یزدان کے ساتھ یہ ہوتا۔ یزدان کی پریشانی کے ساتھ ہی حرمت اپنا گلٹ کھائے جا رہا تھا۔ یزدان